بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے پورے گاؤں کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس گاؤں میں جنات رہتے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ یہ گاؤں قبرستانوں کو توڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس گاؤں میں رہنا بہت دل گردے کا کام تھا۔ ہم بچپن سے ہی کہانیاں سن کر جوان ہوئے تھے۔ آج بھی اس گاؤں کی وہ پراسرار حویلی موجود تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ راجہ مہاراج کی حویلی تھی۔ اس میں خوب قتل و غارت گری ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی اس میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے آج بھی وہ کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ جب بھی کوئی نیا مہمان ہمارے گاؤں میں آتا تو اس حویلی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار ضرور کرتا تھا، لیکن پھر جب باہر جاتا تو اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اندر جانے والا پھر پلٹ کر کبھی گاؤں ہی واپس نہیں آتا تھا۔ مجھے بھی اس حویلی کے بارے میں تجسس تھا، لیکن اماں ابا نے کبھی ہمیں اس میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اور پھر گاؤں کے رہنے والے ہم غریب مزارے کے بچے تھے۔ میرا ابا گاؤں کے ایک وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتا تھا، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ میرا نام فرخندہ ہے۔ ہم 5 بہن بھائیوں کے ساتھ اس گاؤں میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ہمارا رہن سہن طور طریقے سبھی اس گاؤں کے رہنے والے دیگر بچوں کی طرح تھے۔ حکومت نے ہم پر مہربانی کی تھی کہ ہمیں اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول بنوا دیا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آگے پڑھنے کے لیے انہیں دور کے ایک گاؤں میں جانا پڑتا۔ لڑکے تو بآسانی اس گاؤں کے کٹھن راستے کو پار کر کے دوسرے گاؤں میں آگے تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن ہم لڑکیوں کو آگے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ ہم 5 جماعتیں پڑھ کر گھر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ مجھے 5 کلاس پڑھے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے۔ سرکاری اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر مجھے کہا کرتی تھی، فرخندہ تم بہت آگے جاؤ گی، تمہارا دماغ بہت اچھا ہے، اس لیے تم کبھی پڑھائی نہ چھوڑنا۔ میں ان کی بات پر شرمندہ سی ہو جاتی، کیسے بتاتی کہ ہمارے گاؤں میں رواج نہیں کہ لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ یہ بات وڈیرے کو گوارا نہ تھی۔ خود اس کی بیٹیاں شہر کی یونیورسٹی کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ہر سال وہ اپنی سہیلیوں کو لے کر گاؤں ضرور آتی تھیں، اور ان کی سہیلیاں تجسس کے مارے اس حویلی میں بھی جانے کی خواہش کا اظہار کرتی تھیں، لیکن وڈیرا انہیں صاف منع کر دیتا۔ وہ پرائی لڑکیوں کو اس حویلی میں بھیج کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان کی جان کی ذمہ داری وڈیرے کے بیٹوں پر تھی، اس لیے وہ بس باہر سے ہی دیکھ کر چلی جایا کرتی تھیں۔ اب اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ظاہر ہے انہیں نہ تو اچھی خوراک مل رہی تھی، نہ ہی ماحول ایسا تھا۔ گھٹن زدہ ماحول میں رہتے رہتے اکثر خواتین اس عمر میں بیمار ہو جایا کرتی ہیں اور پھر ایک دن بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ لیکن اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں دن بدن پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں کسی شہر کے اچھے سے سرکاری ہسپتال میں لے جا کر ان کا علاج کروا دوں۔ یہی خواہش جب میں نے ابا سے بیان کی تو وہ کہنے لگے، بیٹا تیری اماں کو شہر لے جانے کے لیے بڑی گاڑی چاہیے ہوگی، لیکن وڈیرا اتنا مہربان نہیں کہ وہ ہم غریبوں پر یہ مہربانی کبھی نہیں کرے گا۔ میں یہ سن کر اداس ہو جاتی اور سوچتی کہ آخر ہم غریبوں کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ کسی کو اتنی دولت دی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لٹائے تو بھی ختم نہ ہو، اور کوئی اتنا غریب ہے کہ ساری عمر ہاتھ پھیلا کر بھی بیٹھا رہے تب بھی اس کے ہاتھ 1 روپیہ بھی نہ لگے۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں بھی کب کی پرائمری پاس کر کے اب گھر میں ہی کھیل کود کر لیتی تھیں۔ میں ساتھ والی پڑوسن نجمہ باجی سے سلائی سیکھ رہی تھی۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی اسکول جاتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے ابا کا سہارا بن جاؤں۔ انہیں یوں تپتی گرمی میں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتی تو میری جان جل کر رہ جاتی تھی۔ کاش ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں، ہم بھی زیادہ نہ صحیح تھوڑے تو امیر ہو جائیں۔ پھر ایک دن نجمہ باجی کی ماں سے میں نے سنا، جب وہ انہیں کہہ رہی تھی کہ حویلی میں کام کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے، کیونکہ مالکن کو بوڑھی نہیں بلکہ ایک جوان ملازمہ چاہیے جو حویلی کے سارے کام دیکھ سکے۔ میں نے خالہ سے اصرار کیا کہ وہ مجھے نوکری دلوا دے۔ خالہ کہنے لگی کہ لڑکی پہلے اپنے ابا سے تو پوچھ لے، کیا وہ تجھے نوکری کا کام کرنے دے گا؟ کسی کی ملازمہ بن کر کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے بھی کسی نہ کسی طرح ابا کو راضی کر لیا۔ ویسے بھی اماں بیمار رہنے لگی تھی، ایسے میں ان کے علاج معالجے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ پھر دوسرے دن ہی میں خالہ کے ساتھ حویلی جا پہنچی۔ مالکن نے ایک ترچھی نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، ایسی ہی جوان لڑکی مجھے چاہیے جو حویلی کے سارے کام کاج دیکھ سکے۔ لڑکی تم نے بس ملازموں سے کام کروانے ہیں، لان کی صفائی،
کچن کی صفائی، گیسٹ روم اور کچن وغیرہ کی صفائی دیکھ لینا۔ ویسے تو ملازموں کی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے ان سے اطمینان نہیں ہوتا۔ مالکن بڑی نخریلی عورت تھی، وہ تو ہم جیسے غریبوں کو کھڑے دیکھ کر بہت دور سے بات کیا کرتی۔ ان کے نزدیک ہم صرف کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے تھے۔ مالکن نے جب تنخواہ بتائی تو میں خوش ہو گئی۔ تنخواہ دیگر تمام ملازموں سے تھوڑی زیادہ تھی۔ مجھے بچپن سے ہی صاف ستھرا رہنے کی عادت تھی، اسی لیے ابھی بھی کوشش کرتی تھی کہ کام پر آؤں تو میرا لباس صاف ستھرا ہو، رنگ بھی صاف تھا، شکل صورت بھی اللہ نے اچھی دی تھی۔ یوں جلد ہی میں نے حویلی کے ملازموں میں ایک الگ حیثیت بنا لی تھی۔ اب مالکن اس پر تھوڑا تھوڑا اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ دوسرے ملازموں سے بڑی نخوت زدہ انداز میں بات کرتی تھیں، جبکہ مجھ سے وہ تھوڑا نرم لہجے میں پوچھتی تھیں۔ ابا مجھے دیکھ کر اداس ہو کر کہتے کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری بیٹی دوسروں کی چاکری کرے گی، تجھے تو میں نے شہزادیوں کی طرح رکھنے کا سوچا تھا۔ لیکن میں ابا کو دلاسا دیتی اور کہتی کہ کبھی نہ کبھی ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا دیکھا ہوا خواب پورا ہو گیا کہ میں ابا کا ہاتھ بٹاؤں کسی نہ کسی طرح گھر کے اخراجات میں۔ تھوڑی تو پریشانی ان کی دور ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن حویلی میں وڈیرے کی بیٹیاں آئیں تو ان کے ساتھ شہر کی سہیلیاں بھی تھیں۔ وہ سب مل کر خوب ہنگامہ کر رہی تھیں۔ جب مالکن نے مجھے کہہ دیا کہ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھوں اور گاہے بگاہے ان سے پوچھتی رہوں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ پھر دوسرے دن میں چائے دینے ان کے کمرے میں جا رہی تھی جب میں نے ان کی سرگوشیاں سنی۔ مالکن کی بیٹی جس کا نام عروج تھا، وہ اپنی سہیلی سے کہنے لگی، ویسے تو اس حویلی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کا شوق ہے کہ ایک بار اس حویلی کو دیکھیں، تو پھر ہم کچھ پلان کرتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ حویلی کتنی خوفناک ہے۔ وہاں پر دن میں بھی لوگ نہیں جاتے اور رات کو جانا تو کسی خطرے سے خالی نہیں، لیکن مجھے اس سے کیا، یہی سوچ کر میں نے چائے دی اور باہر آ گئی۔ دوسرے دن میں حویلی میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی جب عروج بی بی نے اشارے سے مجھے بلایا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تم سے کام ہے، تھوڑی تمہاری مدد چاہیے۔ یہ میری سہیلیاں ہیں انشال اور فیروزہ، ان دونوں کی خواہش ہے کہ انہوں نے حویلی دیکھنی ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ بابا اور امی کبھی مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے آج رات 12 بجے ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم تینوں وہاں جائیں گے، لیکن چونکہ مجھے گاؤں کے راستے زیادہ یاد نہیں ہیں، اسی لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں کسی اور کو ساتھ لے کر جانے کا رسک نہیں لے سکتی، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ بڑی پرجوش لگ رہی تھی اور ان کی سہیلیاں بھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ کہنے لگی، عروج بی بی، آپ کو پتہ ہے کہ اس حویلی میں کوئی آتا جاتا نہیں، اور میں تو کبھی اس کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ وہ کہنے لگی، اوہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، دیکھو تم میری مدد کرو، بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ وہ تمہاری 2 مہینے کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ تم خوش ہو جاؤ گی، پیسے بھی مل جائیں گے، اور بس تم باہر کھڑی ہو جانا، ہم اندر سے اس حویلی کو گھوم پھر کر دیکھ لیں گے۔ اب مالکوں کی بات ماننا بھی نوکروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں بری طرح عروج بی بی کے سامنے مجبور ہو گئی تھی۔ اگر انکار کرتی تو وہ کہیں الٹی سیدھی شکایت لگا کر مجھے نوکری سے نہ نکال دیتی۔ یہی سوچ کر میں گھبرا گئی۔ پھر میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر مالکن کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کو اس حویلی میں لے کر گئی ہوں تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر امی نے تمہیں نکالا تو میں کہہ دوں گی کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ پھر میں نے حامی بھر لی۔ میں خوفزدہ بھی تھی۔ شام کو تو میں اپنے گھر چلی جاتی تھی، پھر وہاں سے مجھے اسی راستے پر کھڑا ہونا تھا جہاں کھڑے ہونے کا عروج بی بی نے کہا تھا۔ 11-12 بجے تک تو ہمارا پورا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا تھا، کیونکہ 8 بجے ہی ہر طرف سناٹا پھیل جاتا تھا۔ میں نے دیکھا اماں ابا سمیت سارے چھوٹے بہن بھائی بھی سو گئے تھے۔ پھر میں نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور گھر سے نکل آئی۔ اب میں اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی جب میں نے دبے پاؤں 3 لڑکیوں کو اس طرف آتے دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ عروج بی بی اور ان کی سہیلیاں ہیں۔ اب ہمارا رخ اسی حویلی کی طرف تھا۔ وہ حویلی گاؤں کے آخری کونے پر بنی تھی۔ ان کی سہیلی انشال اور فیروزہ خوب خوش ہو رہی تھیں، جیسے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہی ہیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ لوگ جان بوجھ کر اس دلدل میں قدم کیوں رکھتے ہیں جہاں انہیں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر میں بھی تو انہی لوگوں میں شامل تھی۔ مجھے تو صرف پیسوں کا لالچ تھا، اور یہ حقیقت بات تھی۔ شاید اماں کا علاج کروانے کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ کچھ پیسے میرے پاس ہوں تو انہیں شہر کے کسی اچھے ہسپتال سے چیک کروا کر آ جاؤں۔
आधे घंटे पैदल चलने के बाद बिलाखिर हवेली सामने ही थी। आज तो वहाँ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, इस कदर हैबतनाकी और अंधेरा क्योंकि यहाँ से तो कोई गुजरता भी ना था। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन उसकी दीवारें इंतहाई छोटी थीं। इतने सालों पुरानी हवेली आज भी ऐसे के ऐसी ही खड़ी थी। लगता था जैसे अभी उसे तामीर करवाया गया था। उस पर खूब पैसा लगा हुआ था। उसका बड़ा सा दरवाज़ा जो कि लोहे का था अब जंग आलूद हो चुका था। फिर एक एक करके सब ने वो दीवार फलांग ली क्योंकि दीवार इंतहाई छोटी थी, कोई बच्चा भी टाप सकता था। फिर मैं भी हवेली के अंदर उतर गई। खौफ के मारे तो मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन ये देख कर मेरी जान निकल गई कि उरूज बीबी की सहेलियां और वो खुद कैमरे लेकर आई थीं। उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन थे जिनसे वो तस्वीरें बनाना चाहती थीं। मैं उनके पीछे पीछे ही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि यहाँ अच्छा खासा लॉन सा बना हुआ था। बहुत बड़ी हवेली थी। तभी मरकज़ी दरवाजे से वो तीनों अंदर दाखिल हो गईं। आमने सामने 6-6 कमरे बने हुए थे। ऊपर भी तादाद में कई कमरे मौजूद थे। बिल्कुल गोलाई में जीना ऊपर की तरफ जा रहा था। वो बड़ी पुरजोश होकर एक एक चीज़ को हाथ लगाकर देख रही थी। दरवाज़ों पर कई तस्वीरें लगी थीं जो किसी दूसरे ज़माने की याद दिलाती थीं, लेकिन उसका फर्नीचर बहुत खूबसूरत था। सोफ़े बड़े से हॉल में रखे थे। किचन भी स्टाइलिश सा था। फिर उरूज कहने लगी, चलो कमरों में जाकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या राज है जो सब इतना घबराते हैं। मैं उन्हें मना करने लगी कि ऐसा मत करें, कमरों में जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं। लेकिन उरूज कहने लगी, ओहो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम न जाने कौन से ज़माने में जी रही हो। उनकी दोनों सहेलियां और वो एक एक कमरे की तलाशी ले रही थीं। उन्होंने कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें बना ली थी। पुराने पुराने कपड़े रखे थे, पुराना सामान काट कबाड़ भरा था सारे कमरों में। तो मैं भी एक कमरे के सामने से उर्दू में लिखी हुई तहरीर मैंने पढ़ी। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और तहरीर उरूज ने भी देख ली। उस दरवाजे पर लिखा था कि इस कमरे में जाना मना है, जो कोई कमरे में गया तो वापस नहीं आएगा। ये तहरीर बहुत ही खौफनाक थी। मैं तो सहम गई, लेकिन उरूज बहुत पुरजोश हो रही थी। उसकी सहेलियां कहने लगीं, अरे ये सिर्फ हमें डराने के लिए लिखा होगा, कुछ न कुछ तो राज इस कमरे में ज़रूर छुपा है, जब भी तो किसी ने इसे लिखकर यहाँ चिपकाया है। चलो चलकर देखते हैं कि इसमें ऐसा है क्या। मैंने देखा उस कमरे का दरवाज़ा जंग आलूद हो रहा था। तभी उनकी सहेली फ़ेरोज़ा वो कुंडी खोलने लगी। मैं खौफ से कांप रही थी, मना करना चाहती थी, लेकिन नौकरानी होने की वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला तो हम चारों जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उस कमरे में सामने ही एक तख्त रखा था। ऐसे लगता था जैसे किसी पुराने ज़माना के बादशाह के इस्तेमाल किए हुए बर्तन मौजूद हों। सोने चांदी के बर्तन और ना जाने किस जानवर के बड़े बड़े सींग भी उस कमरे में रखे थे। अभी वो सब उन चीज़ों का जायज़ा लेने में ही मसरूफ़ थी कि अचानक दूर से शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ इसी हवेली के अंदर से आ रही थी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। तीनों घबरा कर पलटी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहने लगी, उरूज बीबी जल्दी इस हवेली से निकलें, ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। इंशाल और फ़ेरोज़ा के चेहरे की भी रंग उड़े हुए थे। वो हैरत से कहने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर लम्हा बलम्हा वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। हवेली में चारों तरफ शहनाइयाँ गूंज रही थीं, अजीब ढोल ढमक्कों की आवाज़ें, लोगों के कदमों की आवाज़। अब हम चारों खौफ से थर थर काँप रहे थे। फिर उरूज ने इशारा किया, कहने लगी, चलो अब जल्दी से भागो। उन्होंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ा, अपना मोबाइल संभाला और उस मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकलकर लॉन तक पहुंचनी थी। वो अभी दीवार कूदने ही वाली थी कि अचानक उनकी दोस्त इंशाल कहने लगी, उरूज मेरे सोने की चेन कहीं गिर गई है, मुझे वो ले कर आनी है, वो मेरी मम्मी की निशानी है। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। लेकिन उरूज कहने लगी, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हमारा वहाँ जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं। तुम देख नहीं रही थी कि अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन वो ज़िद करने लगी, कहा कि अगर तुम नहीं जा रही तो मैं अंदर जाती हूँ, मैं अपनी चेन लेकर ही आऊँगी, क्योंकि वो मेरी मरी हुई माँ की निशानी है। ये कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ गई। तभी उरूज ने मुझे इशारा किया, कहने लगी, तुम इसके पीछे जाओ। मैं मरे मरे कदमों से अंदर गई थी। शुक्र था कि वो दरवाजे के पास ही मुझे मिल गई। फिर जैसे ही मैं पलटने लगी, मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। ऊपर सीढ़ियों की तरफ एक रश लगा था। वहाँ पर लगता था कि बहुत से लोग खड़े हैं, जबकि दूसरे कमरे से निकलती एक दुल्हन मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मैं बुत बन गई थी। इंशाल ने मुझे झंझोड़ा, कहने लगी, चलो जल्दी भागो यहाँ से,
لیکن میں وہ سارے مناظر دیکھ چکی تھی۔ اس دلہن کا اس کمرے سے نکلنا، لوگوں کا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا، میں اپنے ذہن سے فراموش نہیں کر سکی۔ پاگلوں کی طرح چلتی میں باہر آئی تھی۔ پھر باہر آ کر وہ تینوں جوش سے ان کیمروں میں تصویریں دیکھنے لگی جو وہ کھینچ کر آئی تھیں۔ لیکن فیروزہ چیخی، کہنے لگی اس میں تو ایک بھی تصویر نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ تصاویر بنائی تھیں۔ تینوں نے اپنے اپنے موبائل چیک کیے، لیکن کسی کے پاس کوئی تصویر یا ویڈیو نہیں تھی۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر کہنے لگی ایسی چیزوں کی تصویریں نہیں آتی۔ عروج میری بات سن کر چونکی، پھر کہنے لگی کیسی چیزیں، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ عروج بی بی وہاں جنات رہتے ہیں، میں نے اتنے ڈراؤنی انداز میں کہا کہ وہ تینوں اچھل پڑیں۔ پھر انشال نے گھور کر دیکھا، کہنے لگی اچھا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا وہاں پر، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ نے محسوس تو بہت کچھ کیا ہے۔ شادی میں بجنے والی شہنائی کی آواز اور لوگوں کے چلنے پھرنے کی آواز میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی سنائی دی تھی، اور ابھی جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں شاید اس پر آپ یقین نہ کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اندر گئی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے کسی دلہن کو ایک کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اب وہ تینوں خوف کے مارے کانپ رہی تھیں۔ پھر عروج کہنے لگی کہیں وہ جنات ہمارے پیچھے ہی نہ آ جائیں، چلو جلدی جلدی گھر چلتے ہیں۔ اب ہم سب گھر پہنچ گئے۔ میں اپنے گھر تو آ گئی لیکن مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ بار بار وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ صبح اٹھی تو سر میں شدید درد تھا۔ ابا میری طبیعت دیکھ کر کہنے لگے کہ کام پر نہ جاؤ، لیکن میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ پھر حویلی پہنچ کر کام کاج نمٹانے لگی جب عروج نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے۔ کہنے لگی یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ ہم حویلی میں گئے تھے اور ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا۔ میں ان کی رازدار تھی اس لیے میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ پھر شام کو عروج اور اس کی سہیلیاں واپس شہر چلی گئیں۔ وہ وہاں پر پڑھائی کرتی تھیں، لیکن دوسرے دن مجھ پر قیامت گزر گئی۔ جب میں حویلی گئی تو مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگی لڑکی مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم نے تو میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر نہ جانے کیا کیا کرتی پھر رہی ہو۔ میں سمجھی کہ شاید انہیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ کل رات میں عروج بی بی کی سہیلیوں کے ساتھ حویلی گئی تھی۔ میں شرمندہ سی سر جھکا کر کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اب تم چوریاں بھی کرنے لگی ہو، جب بھی میں تم جیسے غریب مزاروں کی بیٹی کو حویلی میں نہیں رکھتی۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں جیسی بھی تھی لیکن چور نہیں تھی، اور اپنی ذات پر یہ الزام مجھے کسی صورت گوارا نہ تھا۔ کہنے لگی مالکن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، بھلا میں کیوں چوری کروں گی؟ تو وہ تیکھی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کل سکینہ نے خود تمہارے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے دیکھے تھے، تمہاری تنخواہ تو اتنی ہے نہیں، پھر وہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں خاموش تھی۔ کسی کا راز سینے میں دبانے کا وعدہ کیا تھا، بتا نہیں سکتی تھی کہ حویلی میں جانے کے بدلے مجھے وہ پیسے عروج بیبی نے انعام کے طور پر دیے تھے۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی تو مالکن نے کہا کہ ابھی اپنا حساب کر لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، شاید لالچ کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں نے پیسوں کا لالچ کیا اور میری نوکری چلی گئی۔ پھر شام تک میں مالکن سے معافی مانگتی رہی کہ وہ پیسے مجھے کسی نے دیے تھے، میں نے ہرگز چوری نہیں کیے ہیں، بہت جلد آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی۔ لیکن وہ کسی صورت نہ مانی اور مجھے نوکری سے نکال کر ہی دم لیا۔ اب رات ہو گئی تھی، میرا گھر جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ جب ابا کے سامنے یہ کہوں گی کہ مالکن نے مجھے کام سے نکال دیا ہے تو وہ کس قدر مایوس ہو جائیں گے۔ ابھی تو انہوں نے میرے ساتھ مل کر خواب سجانے شروع کیے تھے، کیسے ہم دونوں باپ بیٹی یہ باتیں کر رہے تھے کہ جلدی اماں کا علاج شروع ہو جائے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کاش میں ان کے ساتھ نہ جاتی تو آج میرے حالات مختلف ہوتے۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں روتے روتے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج گھر ہی نہ جاؤں، بلکہ یہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رات گزار دوں۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ اس حویلی میں نہ جانے کس کی شادی تھی، کیا ہو رہا تھا، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ آج وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ ابھی 9 ہی بجے تھے۔ میرا تجسس مجھے وہاں کھینچ لایا۔ کل تو میں بری طرح ڈر گئی تھی، لیکن جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہاں سچائی میں جنات ہیں یا یہ سب مجھے جھوٹ نظر آیا تھا۔ حویلی کی طرف جانے والے راستے کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے لوہے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب میں مرکزی دروازے سے اندر کی طرف آ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سامنے والے کمرے میں ڈھیر سارا خزانہ رکھا ہے۔
اگر میں وہاں سے تھوڑا سا خزانہ لے لوں تو ہمارے حالات بہت بدل جائیں گے۔ ویسے بھی مالکن نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، اب اماں کے علاج کی کوئی امید باقی نہیں بچی، میں کیسے ان کا علاج کرواؤں گی؟ ابھی میں اسی کمرے کو تلاش کر رہی تھی جہاں پر اس دن عروج بی بی کے ساتھ میں آئی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کمرے میں سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن اور قیمتی چیزیں دیکھی تھیں۔ تبھی اچانک اوپری زینے سے کسی چیز کی برسات ہوئی۔ میں حیران تھی کہ میرے اوپر اڑ کر آنے والی یہ کیا چیز ہے جو زمین پر پڑے ہوئے خوب چمک رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ پرانے زمانے کے سکے ہیں، ان کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ سونے کے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، جلدی جلدی صحن میں پڑے ہوئے وہ سارے سکے جمع کر لیے جو میرے اوپر اڑ اڑ کر آ رہے تھے۔ اب میرے پاس سکوں کا ڈھیر لگ گیا، میرے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ اتنی ڈھیر ساری دولت کی میں اکیلی مالک بن گئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مالکن مجھے نوکری سے نکالیں گی تو میں خود ہی اتنی امیر ہو جاؤں گی۔ وہ سارے سکے میں نے اپنی جھولی میں بھرے اور پلٹ کر باہر کی طرف جانے لگی تو اچانک ہی ایک کڑک دار آواز پر رک گئی۔ رکو لڑکی، تم ایسے ہی یہ سارا خزانہ نہیں لے کر جا سکتی، تمہیں ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں جو ہی پلٹی تو ساکت کھڑی رہ گئی۔ سامنے ہی دلہا دلہن لمبے چوڑے وجود رکھنے والے بڑے بڑے آدمی اور ان کے پیچھے ایک مجمع کھڑا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سارے جنات ہیں، یہ جناتی سکے ہیں، لمحے بھر میں تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ آج ہمارے دلہا دلہن کی شادی ہے، اسی لیے ہم نے تمہاری قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جب بھی اس حویلی میں شادی ہوتی ہے تو ہم کسی نہ کسی انسان کو مالا مال کر دیتے ہیں، پھر بدلے میں اس سے کام کرواتے ہیں۔ تم نے بھی اگر یہ دولت لینی ہے تو ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کل رات پھر تمہیں اس حویلی میں آنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان میں رہے گی۔ اب تم جاؤ، یہ ساری دولت تمہاری ہے، لیکن ہم سے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ وہ کام کیسا بھی ہو، یہ سب کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں جلدی جلدی گھر آئی۔ ابا کہنے لگے آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ میں نے جھولی ابا کے سامنے کر دی۔ کہنے لگی ابا، مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا، جھوٹا الزام لگا کر، لیکن دیکھو اللہ نے میری قسمت بدل دی، دیکھو ہم کتنے امیر ہو گئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے۔ پھر اماں کہنے لگی کہ کہیں تو نے وڈیرے کے گھر سے چوری تو نہیں کر لی؟ میں کہنے لگی اماں ابا آپ ایسا مت کہو، مالکن نے مجھے کہا کہ میں چور ہوں، میں نے ان کے پیسے چرائے ہیں، لیکن پھر کسی نے میری مدد کی اور مجھے اتنی ڈھیر ساری دولت دے دی۔ مجھے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ میں نے ابا کو جھوٹ کہا کہ مجھے راستے میں ایک تھیلا پڑا ہوا ملا تھا، اسی میں یہ ساری دولت تھی۔ سونے کے سکے اس تھیلے میں موجود تھے، لیکن حقیقت نہ بتائی کہ کس طرح سے ان جنات نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ دولت چاہیے تو ہمارا کوئی کام کرنا پڑے گا۔ کل آدھی رات کو پھر مجھے اسی حویلی میں جانا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں تھوڑی خوفزدہ تھی، لیکن دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ بھلے وہ کام کیسا بھی ہو، مجھے ان کا کام کرنا چاہیے، اور بدلے میں جب ڈھیر ساری دولت مل رہی ہے اور میری قسمت بدل جائے گی تو پھر جلد ہی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ایسے ہی کئی خواب دیکھتے دیکھتے میں گہری نیند میں سو گئی۔ پھر دوسرے دن میں ابا کے ساتھ شہر گئی، چند سکے بیچ کر ڈھیر سارے پیسے لیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی پیر کا دن آئے گا میں اماں کو شہر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ابھی پیر آنے میں پورے 3 دن باقی تھے، لیکن آج رات تو مجھے اسی حویلی میں جانا تھا، میں اپنی وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں چپکے سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس حویلی میں جا پہنچی جہاں پر آج بھی گہرا سناٹے کا راج تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنات میرے منتظر ہوں گے۔ ان کی دولت پانا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ ضرور بدلے میں کوئی کام کرواتے ہیں۔ میں گھبراتے ڈرتے اندر آ گئی۔ آس پاس اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس بڑے سے ہال میں جا کر کھڑی ہوئی تو اچانک ہی کمروں میں سے جنات نکلنے لگے۔ کوئی جن زادی تھی تو کوئی جن ذات تھا، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ وہی دلہن سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ بڑا جن زادہ آیا، کہنے لگا لڑکی تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرتی، اب تم نے ہمارا ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جس دن تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں آئی تھی اس دن تمہاری ایک سہیلی ہماری قیمتی چیز یہاں سے چرا کر لے گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ کون سی سہیلی ہے جو یہاں سے قیمتی چیز کوئی چوری کر کے لے گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہی لڑکی جو پلٹ کر دوبارہ اس حویلی کے اندر آئی تھی، وہ ہمارے سردار کا ہیروں کا تاج اٹھا کر لے گئی تھی۔
حالانکہ وہ تاج ہمارے سردار کی نشانی ہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن ہم ان سے بے حد عقیدت اور محبت کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے ہزاروں سالوں سے وہ تاج سنبھال کر رکھا ہوا تھا. تم نے کچھ بھی کر کے ہمارا وہ تاج واپس کرنا ہے. ہم چاہتے تو تم چاروں کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے. ہم تمہیں اتنا ڈراتے کہ شاید تم اپنے پچھلے سارے حالات بھول جاتے، اپنی یادداشت کھو بیٹھتے. لیکن ہم نیک جنات میں سے ہیں، انسانوں کو تنگ نہیں کرتے. لیکن اکثر انسان ہمیں تنگ کرنے کے لیے اس حویلی کا رخ کرتے ہیں. یاد رکھنا، اس پوری حویلی پر ہم جنات کا قبضہ ہے. کوئی بھی اس میں آباد نہیں رہ سکتا. اس کے بھیانک تاثرات دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی. پھر ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ان کا ہیروں کا وہ تاج ضرور واپس لاؤں گی. مجھے یاد آیا کہ انشال ہی پلٹ کر میرے ساتھ اسی کمرے میں گئی تھی جہاں پر جنات کا خزانہ رکھا تھا. یقیناً اس نے ہی اس کمرے سے چوری کی ہوگی. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب میں سوچنے لگی کہ میں کیسے اس حویلی میں جاؤں انشال بیوی کا پتہ کرنے. حالانکہ مالکن نے تو مجھے رسوا کر کے حویلی سے نکال دیا تھا. پھر میں نے سوچا کہ وڈیرے کا جو ڈرائیور ہے جو اسے شہر سے لے کر آتا جاتا ہے، مجھے اس کی مدد لینی چاہیے. ضرور انہیں اس شہر کے بارے میں پتہ ہوگا جہاں پر وہ تینوں پڑھائی کرتی ہیں. دوسرے دن جب ڈرائیور اپنے گھر جا رہا تھا تب میں اس کا پیچھا کرنے لگی اور ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی. اس نے گھور کر دیکھا، کہنے لگا یہ کیا، تم کسی چڑیل کی طرح میرے سامنے آ گئی ہو، یہ کیا طریقہ ہے. وہ غصہ کر رہا تھا. پھر میں گھبرا گئی. کہنے لگی میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. خدا کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ عروج کون سے شہر میں پڑتی ہے، کیونکہ مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے. وہ مجھے کافی دیر تک گھورتا رہا. پھر کہنے لگا تجھے تو مالکن نے دھکے دے کر اپنے بنگلے سے نکال دیا تھا نا، تو پھر تو کیوں اس کی بیٹی کا پتہ پوچھ رہی ہے. اس کی آنکھوں میں شک تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی. وہ پیسے مجھے عروج بی بی نے دیے تھے، اسی لیے ایک بار میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اس نے میری بات مان لی. وہ ایک جوان لڑکا تھا جو میٹرک کے بعد وڈیرے کی گاڑی چلاتا تھا. پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو تم اکیلی شہر بھی نہیں جا سکتی. میں کل شہر جاؤں گا، وہ بھی کسی ضروری کام سے. تم گاؤں کی پچھلی گلی میں آ جانا، میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں. وہ اتنا مہربان ہو جائے گا مجھے امید بھی نہ تھی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. خوشی خوشی گھر لوٹ آئی. مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میں انشال سے مل کر اس ہیروں کا تاج کا پتہ کر لوں گی. پھر دوسری رات میں بستر پر خاموشی سے لیٹی تھی. ابا اماں نہ جانے کون سی مستقبل کی باتیں کر رہے تھے. پھر میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا اس حویلی کو آخر گاؤں والے توڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہ تو وہاں کوئی آتا جاتا ہے، نہ ہی اس کے اندر موجود مخلوق کسی کو قدم رکھنے دیتی ہے. تو ابا کہنے لگے کہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ ہزاروں سال پرانی حویلی ہے اور ابھی تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی نہیں ہوئی. حالانکہ بارش، سیلاب، خراب موسم نے کافی گھر تباہ کر دیے تھے، لیکن پھر بھی اس حویلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور پھر ہم نے سنا ہے کہ جس مہاراج نے اس حویلی کو تعمیر کروایا تھا، نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے راتوں رات یہ حویلی خالی کرنی پڑی. لیکن اس کا جو خزانہ تھا وہ کروڑوں کا تھا اور بہت قیمتی بھی تھا، اسی لیے اس نے ایک جنات کو اس کی حفاظت پر مقرر کیا تھا. یوں دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوا. اور پھر کہتے ہیں کہ اب وہ جنات اپنے پورے خاندان سمیت اس حویلی میں رہتا ہے. تبھی تو یہ حویلی آج تک صاف ستھری اور ایسے ہی آباد ہے. اور اس خزانے کے مالک وہ جنات ہیں، وہ جسے چاہیں خوش ہو کر اس خزانے سے کسی کی مدد کر دیتے ہیں. اب مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی. تبھی تو ان جنات نے کہا تھا کہ ہم سال میں ایک غریب کی مدد ضرور کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پچھلے سال شکور چاچا جو ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، راتوں رات کیسے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا. پھر کئی مہینے بعد خبر آئی کہ اس نے شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا اور بہت امیر ہو گیا ہے. یہ کہانی گاؤں والوں کو تو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھی. میں خوش تھی کہ ایسے ہی ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے. جیسے ہی یہ کام پورا ہوگا میں ابا سے کہوں گی کہ یہ سارا خزانہ بیچ کر ہم شہر میں چلے جاتے ہیں. وہاں جا کر ہماری زندگی بدل جائے گی. چھوٹی بہنیں جنہوں نے 5 پڑھ کر آگے تعلیم حاصل نہیں کی، شہر میں جا کر ان کو پڑھنے کے مواقع مل سکیں گے. پھر اگلے دن میں نے چادر اوڑھی اور ابا سے کہنے لگی کہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے. ابا کو میرے اوپر پورا بھروسہ تھا. میں چپ چاپ اس درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی جہاں پر وہ ڈرائیور مجھے لینے آنے والا تھا. اس کا نام دلشاد تھا. وہ اسی گاؤں کا ایک نوجوان تھا. اس کے حالات بھی ہم جیسے ہی غریب تھے. میں نے سوچا کہ جب وہ میری مدد کرے گا تو میں بھی اس کی مدد ضرور کروں گی. تھوڑی دیر میں ہی وہ وڈیرے کی کار لے کر آ گیا. میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی.
اب وہ اس راستے سے جا رہا تھا جہاں سے کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر راستے میں وہ کہنے لگا کہ اگر وڈیرے کو شک ہو گیا کہ میں کسی لڑکی کو لے کر شہر گیا ہوں تو وہ میرا جینا حرام کر دے گا، کیونکہ تمہیں ان امیر لوگوں کا نہیں پتہ، یہ کسی غریب کا اپنے قریب کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ حقیقت میں اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ مالکن نے جس طرح میری مٹھی میں چند پیسے دے کر مجھے ذلیل کر کے نکالا تھا، وہ دن میں بھول نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی راستے میں باتیں کرتے کرتے میری دلشاد کے ساتھ اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر میں شہر کیوں جا رہی ہوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے ساری حقیقت بتا دوں کہ کس طرح حویلی کے ان جنات نے میری راتوں رات مدد کی، اور میں اتنی دولت مند ہو چکی ہوں، لیکن بدلے میں میرا یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے اس پر اعتبار کیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج کے دور میں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا تمہیں تو اس کام کے لیے پھر عروج کی دوست انشال کے گھر جانا چاہیے، کیونکہ چوری اس نے کی ہے۔ وہ ہیروں کا تاج یقیناً اس نے اپنے گھر پر ہی رکھا ہوگا۔ میں نے کہا کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ اس نے سر ہلایا، کہا کہ ہاں، میں کافی دفعہ انہیں گھر سے لینے اور چھوڑنے گیا ہوں، مجھے ان کی ساری دوستوں کے گھر کے ایڈریس معلوم ہے۔ میں خوش ہو گئی، اگر یہ کام جتنی جلدی ہوتا اتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے دیکھا یہاں پر سارے بنگلے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے، اچھے خاصے امیر لوگوں کا یہ علاقہ تھا۔ پھر وہ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے اپنی گاڑی لے گیا، کہنے لگا یہی انشال بی بی کا گھر ہے، اب تم اندر جاؤ اور ان سے اس تاج کے بارے میں معلومات کرو۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا میں یہی انتظار کر رہا ہوں، جب تم واپس آؤ گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھبراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ چوکی دار نے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے انشال بی بی سے ضروری کام ہے، میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی جب وہ سونے والے کپڑوں میں اٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی تم تو عروج کی وہ ملازمہ ہو نا جو ان کے گاؤں میں پنگے میں کام کرتی ہو، جو ان کے گاؤں والے بنگلے میں کام کرتی ہو۔ تم اس دن ہمارے ساتھ گئی تھی نا، تمہارا یہاں آنا حیران کن ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ میں نے برابر میں کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ انشال بی بی، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ آج میں آپ سے وہی خاص چیز لینے آئی ہوں جو اس رات آپ اس حویلی سے لے کر آئی تھیں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ان کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیسے پتہ کہ میں وہاں سے ایک چیز لے کر آئی تھی، اور وہ چیز میں ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ایسا نہ کہیں، کیونکہ وہ ان کی امانت ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ ہیروں کا تاج جو آپ حویلی سے چرا کر لائی ہیں وہ جنات کے سردار کی نشانی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے وہ تاج واپس نہیں کیا تو وہ اس لڑکی کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اب وہ بری طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی وہ تاج تو میں نے ڈیڈی کو دے دیا تھا، وہ تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس شہر کے میوزیم والے انہیں ہاتھوں ہاتھ خریدنے کے لیے بےتاب ہیں، کہیں ڈیڈی نے وہ تاج بیچ نہ دیا ہو۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ جن زاد اپنی نشانی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے تو پھر آپ ان سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکیں گی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ مجھے وہ تاج ابھی دے دیں، وہ کسی کی امانت ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ابھی ڈیڈی کو فون کرتی ہوں، وہ یقیناً اپنے آفس میں ہوں گے۔ کہتے ہی وہ جھٹپٹ اپنے باپ کا نمبر ملانے لگی۔ انہیں بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں ان کے والد صاحب نے وہ تاج بیچ نہ دیا ہو۔ پھر فون کرنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیران رہ گئی، کہنے لگی مجھے بچا لو، کہیں وہ جنات میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، کیونکہ ڈیڈی نے وہ تاج بیچ دیا ہے۔ کروڑوں میں اس کی قیمت لگی تھی، وہ سارے پیسے ان کے بینک میں موجود ہیں۔ میرے جسم میں تو گویا جان ہی نہ رہی، لیکن میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ اب وہ جنات اپنی نشانی ضرور واپس لیں گے، بس آپ اس وقت کا انتظار کیجیے گا، نہیں تو وہ تاج لے کر اس گاؤں میں میرے پاس آ جانا۔ یہی بات آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بنگلے سے لوٹ آئی۔ میرے چہرے پر بہت پریشانی تھی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہوئی تھی۔ دلشاد باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سوچ رہی تھی کہ میں جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی ان سارے خوابوں کی تعبیر الٹی ہو گئی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ کسی طرح انشال کے والد نے وہ تاج پہلے ہی بیچ ڈالا ہے، نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا، میں اسے تلاش بھی کر سکوں گی یا نہیں۔ میں اب گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ رات دن اداس بیٹھی رہتی تھی۔ میں اس تھیلے کو دیکھا جس میں نے وہ خزانہ رکھا تھا۔ وہ خزانہ ابھی بھی موجود تھا۔
یقیناً وہ جنات میرے منتظر تھے کہ میں نے ان کا کام کیا ہے یا نہیں۔ پھر اس رات میں حویلی میں جا پہنچی۔ میرے ہاتھ میں وہی خزانے کی تھیلی تھی جو میں انہیں واپس دینے آئی تھی۔ میں اس کی مستحق نہیں تھی۔ آج مجھے ڈر بھی نہیں لگا۔ اچانک ہی سارے کمروں میں سے وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ ان کا پورا خاندان اس حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر میں نے اس بڑے سردار کے سامنے وہ خزانہ رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ میں اس کی حقدار نہیں، کیونکہ وہ ہیروں کا تاج پانا اب ممکن نہیں رہا۔ وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تبھی سردار نے وہ خزانہ مجھے واپس دے دیا۔ کہنے لگا کہ یہ ابھی بھی تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ ایک دن وہ لڑکی خود اس خزانے کو تمہارے پاس لے کر آئے گی، تب تم نے وہ امانت ہمیں واپس ضرور لوٹانی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں حیران رہ گئی، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ایک بار کسی کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کر لیں تو اسے واپس نہیں لیتے، اس لیے یہ خزانہ تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا واپس لوٹ آئی۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلد ہی وہ تاج انہیں واپس مل جائے۔ پھر دوسرے دن میں نے ابا سے کہا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری دولت ہماری ہے، ہمیں بھی حق ہے اپنی قسمت بدلنے کا۔ ابا نے میری بات مان لی۔ شہر جا کر مجھے اماں کا علاج بھی کروانا تھا۔ یوں شہر میں ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر خریدا۔ ابا نے ایک کاروبار شروع کر دیا، میں بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ یوں ہماری تو قسمت راتوں رات بدل گئی، بالکل چاچا شکور کی طرح، جو ایک معذور انسان تھا۔ لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ تو آگے کی زندگی کیسے گزارے گا، لیکن کہتے ہیں نا، قسمت تو کسی کی بھی بدل سکتی ہے۔ اس بات کا کسی کو کیا علم؟ وڈیرا بھی اس بات پر حیران تھا کہ میرا غریب مزارہ باپ تو رات کو یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ کئی مرتبہ گاؤں کے لوگ ابا کے پاس آئے کہ وہ گاؤں واپس چلیں، لیکن جب یہاں آ کر ہمارے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ مالکن نے تو مجھے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا، لیکن اسی رات مجھے اس سے بھی زیادہ مل گیا تھا۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایک بڑی سی گاڑی ہمارے دروازے کے باہر آ کر رکی۔ میں جیسے ہی باہر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ عروج اور اس کی دوست تھی، جنہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ پھر وہ لڑکی انشال کہنے لگی، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آج میں تمہیں وہی امانت واپس لوٹانے آئی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے راتوں کو خوف آتا ہے۔ مجھے یہ خوف سونے نہیں دے رہا تھا کہ وہ جنات میرے آس پاس ہی موجود ہیں، کیونکہ میں ان کی ایک قیمتی چیز وہاں سے لے آئی تھی۔ تب سے ہی میں بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھا کہ میری ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ مجھے وہ تاج واپس لا کر نہیں دیں گے، شاید میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی۔ یوں ڈیڈی نے اس دن سے ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آج وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ تم انہیں کہنا کہ مجھے معاف کر دیں اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں بہت خوش تھی۔ بالآخر ان کی امانت واپس میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر اس رات ابا کے ساتھ میں گاؤں گئی۔ میں کسی گاؤں والے کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے چھپ چھپ کر اسی حویلی جا پہنچی اور وہ تاج اسی خزانے سے بھرے ہوئے کمرے میں رکھ دیا۔ وہ یقیناً اپنی اس قیمتی چیز کو دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ میں جیسے ہی لوٹنے لگی تو اچانک کمرے کا وہ دروازہ کھلا اور وہ خود بخود بند ہوا اور سارے دروازے مقفل ہو گئے۔ ان کی امانت واپس مل گئی تھی۔ اب میرے دل میں بھی سکون تھا۔ میں اسی رات واپس شہر لوٹ آئی۔ میں جانتی تھی کہ بظاہر انہوں نے انشال بی بی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، لیکن ان جنات کا خوف ہی تھا جو وہ بھی مان گئی تھی۔ انہوں نے جو غلطی کی تھی، بالآخر اس غلطی کو سدھارنے کے بعد ان کی زندگی میں سکون تھا، اور میری زندگی تو ویسے ہی بدل گئی تھی۔ شاید میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھی جن لوگوں کی مدد ان جنات نے چھپ کے سکی تھی، اور راتوں رات ان کی قسمت بدل گئی تھی۔ پھر کئی سال گزرے جب ایک دن میں نے ابا کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ مجھے وہ تھیلا راستے سے نہیں بلکہ ان جنات نے دیا تھا، اور اس حویلی کے ایک کمرے میں وہ خزانہ تھا جو آج بھی جوں کا توں موجود ہے، جس کی حفاظت وہ جنات کرتے ہیں۔ ابھی تک اس مہاراج کی ایک بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ اگر تو گاؤں کا آدمی ایسی کوشش کرتا بھی ہے تو خود ہی ڈر کر وہ چیز واپس رکھ دیتا ہے۔ ہاں، اپنی خوشی سے جنات کسی کو خزانہ عطا کرتے ہیں تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے، جس طرح میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ کر انہوں نے مجھے وہ خزانہ دے دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔